आई फील फॉर बाबर नाउ ऑनेस्टली. ठीक है, वो एक अपना बॉल नहीं कर सका 8 साल में, जिसे मुझे उससे शिकायत है, गिला है मुझे उससे मैनेजमेंट. अगर इस एरोगेंस से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यार मैं इसके बाद क्या कहूँ. बिल्कुल हाई स्कोरिंग ग्राउंड, बहुत मजे के मैचेस हुए हैं. अफगानिस्तान का मैच भी अच्छा था, फिर उससे पहले जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी हमने देखा कि कितना हाई स्कोरिंग ग्राउंड है. पिंडी की विकेट नॉर्मली इज ग्रेट फॉर बैटिंग, लेकिन आज पता करते हैं कि आज कंडीशंस क्या कह रही हैं. लेट्स हेड ओवर टू मैथ्यू हेडन एंड शॉन पॉलक. देखा था जिस तरह अभी वो बात कर रहे थे कि जी बैटिंग सेकंड इज परहैप्स अ बेटर ऑप्शन. पिछले मैच में थोड़ा लो कैरी था, बट स्टिल अ गुड बैटिंग ट्रैक, दैट्स व्हाट दे फील. बिल्कुल, जैसे वो कह रहे हैं कि इतना रोल करने का या प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस तरह पानी वगैरह नहीं दे सके क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी. तो जनरली वो कह रहे हैं बाउंस शायद आज थोड़ा सा बेहतर हो, पिछले मैच में कम था. ग्रासी जब भी पैची ग्रास होता है पिच के ऊपर, तो तब डबल बाउंस होने का एक ऑप्शन हो सकता है कि शायद शुरू हो जाए. अगर ग्रास पे बॉल लैंड करता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्किड करेगा, और अगर जहां पे बिल्कुल घास नहीं है वहां पे होगा तो थोड़ा सा उसका बिहेवियर फर्क हो सकता है. और आई थिंक बिल्कुल एग्री करती हूँ इस वक्त, क्योंकि एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश का दोबारा आने का भी चांस है, तो उसमें हमेशा चेज ही एक बेहतर ऑप्शन होता है ताकि टारगेट आपके सामने हो एग्जैक्टली कि आपने क्या चेज करना है. बॉलिंग की बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, होम ग्राउंड है. काफी डिसीविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहे. हमने लास्ट मैच में कहा कि शायद हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ बाउंस कैरी अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसा नजर आया नहीं. पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, अब मैच होता है, हम होप कर रहे हैं कि मैच हो, किस तरह देख रहे हैं. दे डू हैव एन अपर हैंड अगेंस्ट बांग्लादेश बॉलिंग अटैक. शाहीन, नसीम, हारिस, मे बी हसनैन. या आई थिंक हमारी बॉलिंग एट पार है. बैटिंग तो 240 245 की, और 100 बांग्लादेश की भी, वो भी 245-40 करते हैं. तो अगेन इज गोना बी क्लोज गेम. आई थिंक पिंडी का विकेट और गुजरांवाला का विकेट ऐसा विकेट था जो पिछले जमानों में कहा जाता था 20-25 साल पहले द फास्टेस्ट ट्रैक से, कि यहाँ बॉल कैरी थ्रू करता था. मतलब आपने फेंका, जोर से मारा, पीछे फ्लाई करता, स्किट थ्रू करता था, और फ्लाई करता था, वो अपनी हाइट गेन करता था. सेम विद गुजरांवाला. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दैट विकेट, क्योंकि पिंडी की जो विकेट थी हमेशा नोन एज अ बॉलिंग पैराडाइज. आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज यहाँ बॉल लो एंड स्लो है, बॉल फंस के आ रहा है. ड्यू फैक्टर के साथ, जैसे सना ने कहा कि बॉल बल्ले से बेहतर आ रहा है. Again, I think the bowler has an upper hand, and winning the toss, what option do you have? Since you have the overcast is the rain. ठीक है. शाहीन शाह अफरीदी, Yes. मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन ओडीआई दिस ईयर में, प्रॉब्ली इन द टॉप हैं. Yes. एंड वही देखा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक ग्रेजुअल हमने देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया. क्यों आया है, क्या चेंज आया उनकी बॉलिंग में, क्या देखा आपने? In his defense की बात करूं या उनकी परफॉर्मेंस की बात करनी? नहीं, आप उनके defense की बात करूं? ओवरऑल उनको कैसे, Okay. परफॉर्मेंस की बात हो रही है. वही परफॉर्मेंस अप टू मार्क, अगेन एक्सपेक्टेशन. Okay. Performances at par नहीं है. ठीक है, agree you all of that. इतना देख लो ना. बाबा मैं कब एक ही लूँ तो तल्ले पता है क्यों? तल्ले पता है क्यों? You'll take at least 5 मैं भी minutes. कह सकता हूँ, नींद आई नहीं. मैं 2 नफल पढ़ वो पढ़ने हॉर्स वर्क, ये थोड़ा उखा काम है. शाहीन शाह अफरीदी is probably good enough for a first 4 overs, and I get that. Whether he able to bowl, ये मैंने पहले मलिक से बात की थी. मलिक 3 स्पेल करने पड़ेंगे या 4 स्पेल करने पड़ेंगे इसी मैचेस के दौरान. आप फिटनेस की बात कर रहे हैं. Fitness is the only thing, Zainab, in the fast bowling, who helps you to bowl the delivery that you want. I'm telling you by the experience. ये आप दिखा लें. अब ये एग्जैक्टली पेस इनकी तो ये 135-140 के बीच में. In order to achieve 145 consistently, you gotta have a thigh this big. मैं आपको नाप के बता सकता हूं कि अगर आप 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर आपकी थाई का साइज 28 है, वो 24 कैसे रह जाएगा? आप कार्डियो इज अ मसल वेस्टिंग एक्सरसाइज. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप इतनी ही थाई के साथ या इतने ही शोल्डर के साथ जाएंगे और इतनी बैक के साथ जाएंगे, तो ऑब्वियसली द बॉडी एक वर्कशॉप है, एक लिवर है जो आपको propel करता है. उसके ऊपर मसल मैच नहीं लगा हुआ, तो आप नहीं कर सकते. लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम आप सर्वाइव नहीं कर सकते. ना शाहीन के लिए क्या करना चाहिए? शाहीन, यू गोना हैव 100 लेंथ्स टू डू इन 7 days टाइम. 7 days में बेटा आप दो दिन में कर लें, या आप 7 दिन में 100 लैप्स ओलंपिक साइज पूल में आपने ही करनी. आपके पास अबाउट 4000 रैप्स आपने महीने में करने हैं.
आपकी एक्सटेंशन है, आपका ये है, आपके काफ्स हैं, आपका बैक है, आपका क्वाड्रिसेप है, आपका टमी है, आपका शोल्डर एक्सरसाइजेस है, आपका लेग रेजेस है, आपके लेग प्रेसेस है, आप जो भी है. वंस यू गेट टू दैट पॉइंट, बेटा आपने 10 ओवर दिन के करने हैं, हफ्ते में 3 दिन, वो भी आउट इन द मिडल, टू बिल्ड योर बॉलिंग मसल्स एट द सेम टाइम. बट हैविंग सेड दैट, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एवरी फास्ट बॉलर. जो 3 दिन बॉलिंग करेगा वो 4 दिन जिम में ट्रेनिंग भी करेगा, बट विद bear that in mind elasticity के साथ, which is called yoga and stretch. अगर ये इस लेवल पे जाएंगे, मॉनिटरिंग के साथ जाएंगे, अगर मैं खुद मॉनिटर करूं इनको और इनको खड़ा करूं, तब कहीं जाके मैं क्या, बेटा अब एट विल यॉर्कर कर, बेटा एट विल अपना स्विंग कर, बॉडी विल अलाउ यू टू गेट टू दैट प्लेस. ये बेसिकली अब आप समझते हैं ना, आम है. जब हम आप पूछने की कोशिश करते हैं, यार अगर आपके ये वीक है, आपकी बैक वीक है, आपकी टांगें शेकी है, या आपका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, अलाउ नहीं कर, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, आप वो डिलीवरीज नहीं कर सकते. मसलन वो अंदर लाना चाह रहा है स्पेस से, वो नहीं आ रहा. रीजन वाई, उसकी बैक सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका मसल शोल्डर सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज नेल से लेके हेयर तक एवरीथिंग हैज टू सपोर्ट दैट फॉर यू टू अचीव दैट बॉल. अल्टीमेटली आप देखेंगे सारा, अल्टीमेटली मेरा, वकार भाई, वसीम भाई का एक टो पे वजन होता था, एक टो पे, खाली सिंगल टो पे. अब ये सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होकर टो पे जब आ रही हैं, तो देन यू आर एबल टू डिलीवर दैट मैजिक डिलीवरी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे नीड अ प्रॉपर केयरिंग, अ प्रॉपर लाड, प्रॉपर ट्रेनिंग. बेटा ऐसे नहीं चलेगा. आप 22 ओवर के बॉलर बनोगे, अगर आप नहीं बनोगे, I will make sure that I drop you from the team. But let me rebuild you in 3 months' time, and then I'll ask, I'll demand the performances from you. जी. नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है. इसी की पार्ट 2 ये होगा कि इफ यू आर अ फास्ट बॉलर की हम बात करें, इफ यू आर थिंकिंग फास्ट बॉलर, एक स्पोर्ट्स कार बगैर स्टीयरिंग व्हील के तो किसी काम ही नहीं है. True. आपने एक बात की थी रेज के, कौन सी ऐसी विकेट है लास्ट आपको पता हो कि किसी बॉलर ने बिल्ड की हो, यू नो, जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन टू इट, वर्किंग ऑन सर्टेन बैटर्स वीकनेस. हमने शाहीन को अभी देखा, रिसेंटली इधर भी देखा कि नए बॉल से यू फील कि ही इज बीन फिगर्ड आउट. हर चीज आगे पिच कर रहे होते हैं, ट्राइज टू यॉक द बॉलर विद द न्यू बॉल, वो नजर आ रहा है कि बैटर्स ऑलरेडी रेडी है. अजहर महमूद है पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच है, वैसे वो बॉलिंग के भी देख रहे हैं. विल हैव अ लिसन टू हिम आल्सो, क्योंकि वो आज ग्राउंड में मौजूद है. बट डू यू फील कि थोड़ा सा आपको इनोवेशन भी लानी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम योर ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस एज अ बॉलर, बिकॉज जब आप मिस्ट्री होते हैं थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है. मैं आपको बात ऑनेस्टली मैं पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. अज्जू एक्सप्लेन कर रहा है, अज्जू बता भी रहा है, यार ये कर लो, मेरे एरा के फास्ट बॉलर ये करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. जी ठीक. मुझे जैसे बड़े अच्छे से शोएब भाई ने एक्सप्लेन किया कि आपको ये वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए, इस तरह आप जो है फिर यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और यू वुड वांट टू अचीव. मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उनको गेम अवेयरनेस का जो है वो वाला एलिमेंट भी जो है, क्योंकि जब रोहित शर्मा जो थे, ठीक है, वो आप पे अटैक कर रहे थे, अगर कोई ऐसा बैटर आप पे अटैक करता है तो फिर आपको अटैक ही करना पड़ता है विद डिफरेंट आइदर स्लोअर बॉल से या आप यॉर्कर, जिस तरह उन्होंने उनको बोल्ड किया. लेकिन शुभमन गिल के अगेंस्ट उनका सिर्फ ये था कि उनको लेंथ थोड़ा सा पीछे ले आना चाहिए था, क्योंकि वो ऑफर करता कि वो या निक लगती या वो कोई गलत शॉट खेलते, 4 बॉलें बाहर करता जी, तो और एक अंदर ला. वो जैसे आपने भी कहा सिकंदर के, कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि जिससे आप विकेट जो है वो ले सकें. तो मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस पे, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में जो है डिफरेंट फेजेस में जो है मैच जाता है, तो आपके स्पेल्स भी डिफरेंट फेजेस में आपको करवाने पड़ते हैं. यू गॉट टू असेस नॉट जस्ट द कंडीशंस, यू गॉट टू असेस हु बैटर्स ऑपरेटिंग, तो कौन किस तरह का खेल रहा है. तो मुझे ये लगता है कि गेम अवेयरनेस जो है उसमें, जैसे उन्होंने उनकी फिजिकल फिटनेस का बताया, गेम अवेयरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स. बट ही डजंट रियलाइज एक सेटअप भी चाहिए होता है. बिल्कुल चाहिए होता है. सेटअप्स तू बात कर रहा है, 4 सेटअप कर ना उसको, गिल को सेटअप कर. गिल मारता है, गिल बीच में फंसता है, हाफ वे में फंसता है. ये रियलाइज, वो स्पेल देख रहा था कि मैं एक डंडा उड़ा दूं, वो डंडा उड़ाया उसने रोहित शर्मा का. उससे ये एडवांटेज होता है. देखें, आप सिर्फ नहीं है, 4 बॉलर्स और भी हैं, आप 241 डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का अटैक करना है एज अ बॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो गेम अवेयरनेस वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली इस वाले फॉर्मेट में जो ओडीआई क्रिकेट है. ठीक है.
اظہر محمود آف کورس ٹیم کے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, ان سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی. لیٹس جوائن اینڈ لسن. اٹس اے شارٹنڈ گیم دین تھوڑی بہت آپ کو دیکھنے کو ملے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس. حفیظ, آپ نے سنا ہوگا اظہر محمود نے کیا کہا ہے, انہوں نے کچھ ایک دو پوائنٹس پہ ٹچ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ایک تو لانگ رن دینا کسی کو بھی جو بھی ٹیم میں کھیلے گا وہ اس کی بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پلیئرز شوڈ بی لسننگ ٹو کوچز. سو اٹس ویری کلیئر دیٹ یو نو وہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے کہ جی سورٹ آف جو ٹرسٹ کا ایشو ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ از ویری ایویڈنٹ. دیکھیں شعیب بھائی نے پہلے اس کو ہلکا سا ہائی لائٹ کر دیا تھا, اور وہ اس انٹرویو میں بھی ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ویری آنےسٹ فرام اظہر بھائی کہ انہوں نے کھل کے بات کی کہ ایک تو وہ سسٹم جو ہے وہ رن نہیں کر رہا, رن ان اے وے کہ ان کو لانگر رن نہیں مل رہا, مینجمنٹس بدلتی جا رہی ہیں, اور جو پلیئر ہیں وہ اپنے کوچز کے گیون پلان کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. گیون آئیڈیاز, گیون تھنگز, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوچ آپ کی گیم میں آ رہا ہے اور آپ کو ایوالو کروانے کے لیے وہ اپنی ان پٹ دے رہا ہے, وہاں پہ ان کے اس انٹرویو سے یہ ہمیں تاثر ملتا ہے یا کسی کو بھی سننے والوں کو ملے گا کہ وہ جو ٹرسٹ لیول ہے وہ پلیئر اور کوچ کا ڈیولپ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں یہی معاملہ اس سے پہلے والی کوچنگ سٹاف نے بھی یہی بات آسان لفظوں میں کیا سن نہیں رہے میری بات. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہی بات پلیئرز کے متعلق پچھلی مینجمنٹس بھی کر کے جا چکی ہوئی ہیں, اس سے پچھلی بھی کر چکی ہیں. میرے 2 ماہ کے جو اسٹنٹ تھا ایز اے ڈائریکٹر اس میں بھی یہی ایشو آیا. اس سے پہلے مکی آتھر اینڈ گرانٹ بریڈبرن بھی یہی بات کر چکے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. No, my question is to you as a layman. But you given a plan کہ ہم نے ایسے کھیلنا ہے, کیا وہ پلان امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ is that what you're saying? کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس میں مشکل یہ ہوئی کہ دیکھیں میں تو ڈائریکٹر تھا اور میرے کوچز تھے جو کام کر رہے تھے, جس میں بیٹنگ کوچ تھا, بالنگ کوچ تھا, اسپن بالنگ تھا. جب میں ان سے فیڈ بیک لیتا تھا کہ آپ جو پلان دے رہے ہیں اس کے متعلق پلیئر آپ کو کیا رسپونڈ کر رہا ہے, کیونکہ وہ ریفلیکشن نظر نہیں آ رہا میچ میں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پلیئر اس سارے آئیڈیا کو, اس سارے پلان کو بائی نہیں کر رہے, اینڈ دے وانٹڈ ٹو اپلائی دیئر اون وے. جو کہ کوچنگ مینول میں تھوڑا سا چینج یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ لیول ضرور ڈیولپ ہونا چاہیے. اس سے پہلے یہی بات مکی آتھر اینڈ گرانٹ بریڈبرن کر چکے ہیں. اس کے بعد میرے 2 ماہ میں یہ چیز سامنے آئی جب ہم نے وہ جو کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ پلیئرز کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کی جاتی. یس اٹ یوز ٹو بی, لیکن ہم نے کیا, ہم نے پلیئرز کو بتایا کہ آپ کے یہ ایشوز ہیں, اس کو دور کرو. اس کا پورا پاتھ وے دیا, پوری رپورٹ بنی, 25 پلیئرز کی پوری پراپر رپورٹ بن کے ان کے فزیکل اسپیکٹس کو, جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس طریقے سے آپ امپروو کر سکتے ہیں ایز اے بالر, ایز اے بیٹسمین. اسی طرح مینٹل اویئرنیس کی جو بات کی کہ آپ اپنے ٹیکٹکس کو کیسے امپروو کریں گے, اس کے پورے گیون پلان, ان کی ہائی لائٹس دکھا کے, ان کے ویڈیوز دکھا کے ایک پوری رپورٹ بنائی گئی کہ آپ اس پہ واپس جائیں, اس پہ کام کریں, جو بھی کوچ چاہیے آپ کو ہم وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایوالو کر سکیں. کسی بندے نے اس کے بعد اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا اور کسی نے رپلائی بیک نہیں کیا. اس کے بعد کمیونیکیشن اور ان چیزوں کے بعد جب ٹرسٹ لیول نہیں ہوتا تو اظہر بھائی سال سے تقریباً اس ٹیم کے ساتھ ہیں. پہلے وہ آئے تو آ کے ان کو جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کے ساتھ کام ملا, وہاں پہ بھی ایشوز آئے. آئی سی سی جو T20 تھا اس میں ہم لوگ اچھا نہیں کھیل سکے ایونٹ میں, وہ بدل گئے. اس کے بعد ایک اور کوچنگ سٹاف آیا, اب عاقب بھائی آئے, اور ابھی بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹرسٹ لیول کا فقدان ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ do they think that they are smarter than the coaches? I think Is at the that moment the case? many thinking that way. I mean, you tell me, you are the mentor on the team. Is that the case? Look, I mean, honest. Let's have an open debate. مینٹور ہوں نا, مینٹورس پہ میں نا آپ سب لوگوں کو پہلے رسپانسبلٹی بتاؤں کہ مینٹور ہم لوگ کیا ہیں ایکچوئل میں. دیکھیں ہمارا کام پاکستان ٹیم کی سلیکشن نہیں کرنا ہے, دس از ناٹ آور ڈومین. ٹھیک ہے, ہمارا کام اے ٹیم کی سلیکشن نہیں کرنا ہے, دس از ناٹ آور ڈومین. ٹھیک ہے, ہاں ہم سے ایڈوائز لی جائے گی تو ہم ضرور دیتے ہیں, اور جب ایڈوائز لی گئی ہم لوگوں نے ضرور دی. Either they buy it or you don't buy it. It's up to them. دیکھیں وہ تو آپ کو بھی میسج آتا ہے نا, ابھی آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم سے بھی پوچھتے ہیں, تو وہ پوچھیں گے کرکٹر سے, تو وہ پوچھتے ہیں کوئی بھی ایڈوائز لے گا. So what's basically main job is? مین جاب از ٹو ڈیولپ پلیئرس جو ہمارے ڈومیسٹک لیول پہ ہیں, اینڈ ہمیں جو ہے ہمارے ایک ہائی پرفارمنس جو ہے وہ الاٹ ہوئے ہیں. جیسے سیالکوٹ کا ہائی پرفارمنس میرے پاس ہے جو کہ ابھی ریڈی نہیں ہے گراؤنڈ کے ساتھ, ملتان کا جو ہے وہ شکلین بھائی کے پاس ہے, لاہور کا جو ہے وہ وقار بھائی کے پاس ہے, مصباح کے پاس فیصل آباد والا. آپ فیڈ کریں گے ٹیلنٹ وہاں سے اٹھا کے پاکستان کو دیں گے. ہاں بالکل, ہم لوگ ڈیولپ کریں گے, لیکن اس کے اوپر سلیکشن کمیٹی ہے جو ان کو سلیکٹ کریں گے. دس از ناٹ آور ڈومین, دس از ناٹ. اب جو اجو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے, کیا یہ دیکھیں what is this? میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈومیسٹک کے جو پلیئرز ہیں جو ہمارے انڈر ہیں, جو 150 آپ نے سکندر بات کی وہ ہمارے انڈر ہیں.
انٹرنیشنل والے ہمارے انڈر نہیں ہیں. جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں دے ڈونٹ کم انڈر اس. وہ جب وہ ڈومیسٹک والا ٹورنامنٹ بھی کھیلے ہیں ان سے ہماری وہ نہیں ہے کورسپونڈنٹ, وہ ہے عثمان والا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں, یہ ان کی کورسپونڈنٹ ہے, وہ ان کے انڈر آتے ہیں, ہمارے انڈر نہیں آتے. یہ کہ پاکستان والے شعیب, میں اس میں آپ نے بولا آپ کا سلیکشن میں کوئی رول نہیں ہے, فیئر انف, مینٹورز کا نہیں ہے, لیکن آپ ایک پروڈکٹ ریڈی کر کے فارورڈ جب کر رہے ہیں تو وہ جو پلیئر جس کو آپ نے ریڈی کیا وہ ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن آپ سے رکھے گا کہ پش می فارورڈ. آپ کا کہیں نہ کہیں تو سے ہوگا کہ یہ تیار ہو گیا ہے, ہی اور شی از ریڈی ٹو. یہ دے سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, بتا سکتا ہے, باقی وہ لینا نہ لینا اس کی ڈسکشن. دیکھیں ایسا نہیں ہے. مینٹورز نے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیمز میں کون سے ایسے پلیئرز ہیں کہ جن میں ابیلٹی ہے, جنہوں نے امپروو کیا ہے اینڈ کین بی گڈ ٹو ریپرزینٹ, تو وہ ہم اپنے نام دیتے ہیں. وہ دیکھیں سلیکٹ کرنا نہ کرنا وہ ہماری ڈومین نہیں ہے, وہ سلیکشن کمیٹی کا وہ ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں. ٹوائس جو ہے ہم لوگ اس کا حصہ بنے ہیں. ایک دفعہ جب آپ انگلینڈ سے پہلا ٹیسٹ میچ ہارے تھے, ہمیں چیئرمین صاحب نے بلایا تھا, مینٹورز کو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس فارمیشن سے ہمیں کھیلنا چاہیے. وہ عاقب بھائی بھی اس سیم پیج پہ تھے, ہم لوگ بھی تھے کہ آپ کو اسپن پچز بنانی چاہیے ان کے اگینسٹ. یہ آپ کے جس میں وہ نعمان تھا لیفٹ آرم اسپنر, جس میں وہ آف اسپنر جو تھا, ان پہ الائنڈ تھے سارے لوگ. ٹھیک ہے, جو وہ ایک وہ ہوا تھا. اور دوسرا جس دن قذافی اسٹیڈیم کی اوپننگ تھی اس دن سلیکشن کمیٹی کے ساتھ چیئرمین صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ ڈسکس کر لو جو آپ کی چیزیں ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم لوگ سارا ٹائم یہاں شو پہ کر رہے ہیں کمبینیشن پہ. ہم نے بھی اپنی ریزرویشنز دی تھی. آؤٹ پٹ آئی اس چیز کی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ ہے کوئی چیز کی اس کی نظر نہیں آ رہی نا. دیکھیں آؤٹ پٹ آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ کے دیکھیے نئی چیز آئی ہے, چیمپئنز کپ نئی چیز آئی ہے آپ کے. اب دیکھیں ہم پلیئرز کو کہاں ڈیولپ کریں گے, ان کے ہائی پرفارمنس میں, ساتھ میں گراؤنڈ ہوگا. جب تک آپ میچ نہیں اپنے پروڈکٹ کو کھلائیں گے وہ کیسے امپروو کرے گا؟ آپ صرف پریکٹس سیشنز میں نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے سارے مینٹورز نے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, میرا ابھی ختم نہیں ہوا, مجھ سے آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا. اس کے لیے پورا ٹائم دے. ہاں, اس کے لیے جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ اسپیشلی یہ جو کچھ کرکٹرز ہیں یا کچھ جرنلسٹ ہیں اپنا ہوم ورک پورا کیا کرو, اس کے بعد مارکیٹ میں آگے بات کیا کرو. 50 لاکھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یار. 50 لاکھ کیا ہے, آپ کو کیا پتا کہ میں کیا کماتا تھا پہلے؟ کسی کو نہیں پتا یار. میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں 50 لاکھ سے بہت زیادہ کماتا تھا. یہ بات یاد رکھنا, اور اگر پروف چاہیے ہو تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. تو ہم لوگ یہاں ہیں پاکستان کی جن چیزوں سے گزرے ہیں, جس چیزوں میں ضرورت ہے آپ کی, اس کو امپروو کرنے کے لیے. وہ آپ کی جو ہے, ہم لوگ ابھی تک سکل میں پھنسے ہوئے ہیں. سکل سے چیزیں بہت آگے جا چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایکچوئل مسئلے پتہ ہیں. ہم ماڈرن ڈے کے, میں ابھی بھی کرکٹ کھیلتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں کرکٹ نہیں کھیلتا, میں کھیلتا ہوں. میں دنیا بھر میں کھیلا ہوں, دنیا بھر نے مجھے بلایا ہے اور کھلایا ہے, صرف مجھے اپنے ملک نے نہیں کھلایا. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا اندر, تو انہوں نے بلایا نا. ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, اور پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا سکتی ہیں. لیکن وہ میں کہتا ہوں نا, صبر نہیں ہے یہاں پہ, صبر نہیں ہے. ہم نے بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں چیزیں, ہم نے بھی بہت بڑی رپورٹس بنا کے دی ہیں, ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. صرف یہ وجہ آئی کہ جو تھوڑی سی بریک لگی ہے اس چیز میں, وہ یہ لگی کہ 29 سال کے بعد آپ کے ملک میں جو ہے ایک ایسا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں سارا کرکٹ بورڈ اس میں لگ گیا, سارے لوگ اس میں لگ گئے. اسٹیڈیم بنانا 117 ڈیز میں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, لیکن بنا. ٹیمز آئی ہیں یہاں پہ, چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ جب یہ چیمپئنز ٹرافی ختم ہوگی آپ کو اس چیز کے گلمپسز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کی, آئی گیس اٹ از اے شاکنگ ڈسکنیکٹ فار می کہ پلیئر, جیسے اظہر محمود نے بات کی, آپ نے جو بات کی, ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سب کو پتا ہے پرابلم کہاں ہے, لیکن شاید سرا کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, وہ اس کے لیے آپ نے بولا کہ آپ ٹائم دیں. اس کا سرا میں تھوڑا سا پکڑا سکتی ہوں آپ کو. اس کا میرے خیال سے کل بھی میں نے ایک بات کی تھی کرکٹ کمیونٹی ڈیولپ کرنے کی. ہم سارے یہ بات کرتے ہیں کہ سسٹم آتا ہے اور اس کو کوئی چلنے نہیں دیتا. آئی تھنک ایز کرکٹرز, ایز ایکس کرکٹرز, ایز ایڈمنسٹریٹرز, ہمیں وی نیڈ ٹو لرن ٹو سے نو. اگر کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار کوچ نہیں بدلنا چاہیے, بار بار کپتان نہیں بدلنا چاہیے, بار بار چیئرمین نہیں بدلنا چاہیے, تو ہم سب کے پاس جب وہ اپرچونٹی آئے اور ابھی اس بندے کو جاب ملی ہے, وی شوڈ سے نو. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں. 2005 میں نے ڈیبیو کیا, 2009 میں ہم لوگ آسٹریلیا گئے ہوئے تھے ورلڈ کپ کھیلنے.
اور میرے ڈفرینسز تھے اس وقت کے کپتان کے ساتھ، مجھے ہوتا تھا کہ ٹیم ایسے چلنی چاہیے ویسے، وہ چیزیں ہماری ڈبیٹ ڈسکشنز چلتی تھی. سری لنکا والا ہوا حادثہ لڑکوں کی ادھر ٹیم پہ، پہلی ہم لوگ اچھی نیوز میں نہیں تھے. مجھے آن ٹور آفر ہوئی کپتانی، ہم ورلڈ کپ کھیل رہے تھے، میں نے منع کر دیا. اور یہ ہمیں منع کرنا بڑا ضروری ہے ایٹ ٹائمز، کہ اگر تو ہم چاہتے ہیں اس سسٹم میں کنٹینیوٹی آئے تو ہم لوگوں کا بھی ایک رول ہے. یہ نہیں کہ جب ہمیں اپرچونٹی ملے ہم سارے اس کے لیے ریڈی ہوں. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم چلے تو تھوڑا سا ہم بھی اس سسٹم کو چلنے دیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں، چاہے 2 سال کا عرصہ ہے چاہے 4 سال کا عرصہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک ایز کرکٹ کمیونٹی دیر از اے پوائنٹ ویئر آل آف اس ول ہیو ٹو سے نو، کہ ہمیں وہ سسٹم کی کنٹینیوٹی برقرار رکھی جا سکے. اور پھر پلیئرز کو پتا ہوگا کہ یار یہ کوچ رہنے کے لیے آیا ہے، یہ کپتان رہنے کے لیے آیا، میں فلانے کو آفر بھی کر دوں گا تو وہ نہیں ابھی کپتانی لے گا. تو یہ بورڈ بھی پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ نہیں چل سکے گا اگر ہم تھوڑا سا خود یونائٹڈ ہو جائیں. میں شروع سے ایک چیز بول رہا ہوں، پہلے دن سے الائنڈ ہونے چاہیے لوگ، آپ کے نیچے سے لے کے اوپر تک. وہاں پہ بہت بڑا فلا ہے، اس کو الائنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور امپاور کرنا پڑے گا، جو آپ کے لوگ آئے ہیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا، جو جس کی جاب ہے، جو جس کا ڈومین ہے اس میں رہ کے. دیکھیں ابھی اظہر بھائی نے ٹرسٹ کی بات کر دی ایز اے مینٹور. یہ 5ویں مرتبہ شعیب ملک آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ امپاورمنٹ دے. 6 ماہ سے ایز اے مینٹور یہ موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے خود بول دیا کہ یہ سیالکوٹ ریجن ان کے حوالے کیا گیا ہے اور ابھی تک وہ ریڈی نہیں ہے. تھینک یو. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو ایک لانگ ٹرم سولوشنز ہیں، ایک ہے شارٹ ٹرم گولز جو آپ نے کرنے ہیں. آر یو ریڈی ٹو سیکریفائز دا پارٹ کے 4 بائیلیٹرل سیریز آ رہی ہیں، جیت ہار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ روٹیٹ دیز پلیئرز، گیٹ مور آپشنز اویلیبل فار یور سیلف بفور 2026. اگین آئی ہیو ٹو سی کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آئی ہیو زیرو فیتھ وین اٹ کمز ٹو دا مینجمنٹ. اگر اس ایروگنس سے آپ پریس کانفرنس کریں گے تو یار میں اس کے بعد کیا کہوں. بالکل صحیح. تو اگر آپ یہ بھی ہاتھ ہی کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر میں اس کے بعد کیا بات کروں. What would بٹ you- اگین یار ڈو دا رائٹ تھنگ. کسی نے یہاں مستقل نہیں رہنا. بڑے بڑے آئے میں نے دیکھے، میں ہی ہوں بس، اس کے بعد تو وہ میں نے دیکھا چلیں گے، غائب ہو گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا. وہ 10 6 سے 7 سال کپتانی کی ہے، کوئی لیگیسی نہیں، کوئی نام نہیں. تو آئی تھنک دیکھیں ڈو دا رائٹ تھنگ. واٹ از دا رائٹ تھنگ؟ آپ کے لیے جو رائٹ ہے شاید میرے واٹ از دا لیے رائٹ تھنگ؟ یار جو ملک کے لیے رائٹ ہے نا وہ کرنا ہے یار. اب میری ضد کہاں سے آ گئی یار. میں نہیں اگر وہ اچھا پلیئر ہے، وہ اچھا ٹی وی بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، بٹھاؤ نا یار. وہ ہے نا، اس کے پاس نالج ہے کریٹی. سنا بولتی ہے ٹھیک ہے نا، دس از رائٹ چوائس فار دا ٹی وی. تو ٹھیک ہے نا، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ سنا ٹھیک نہیں ہے. اب یہ میں کہہ دوں کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، صرف میں ہی ہوں ادھر. یہ اس گیپ کی بات کر رہا ہے. مطلب آپ سمجھیں وہ میں ہوں جی بس. باقی وہ جو 5 منٹور وہ کیا کرنا ان کا، اچار ڈالنا ان نہیں کا. نہیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے سلیکشن. نہیں میں ایگزیکٹلی بات کر رہا ہوں. ہماری دیکھو کوئی آپ ڈومین نہیں ہے ہمارا ایسے. نہیں ملک، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار تو ایک ٹیلنٹ تو پرووائڈ کر دیا، تو نے ایک دیکھ لیا نیچے سے، اتنے پکڑا دیا سر، یہ یوز کر لیں، اس کو کھلا دیں. آئی ڈونٹ نو. اب مجھے یہ لگتا ہے اس کے اندر تمہارے سوال کا جواب کٹ اینڈ شارٹ. آئی تھنک یہ غصہ نکالیں گے 4-5 پلیئر کے اوپر، سچی بات، اور وہ 4-5 پلیئر نہیں لائیں گے، پھر پریشر بڑھے گا، پھر واپس وہ انہیں پلیئر واپس چلے جائیں گے. وہ وہی نہ بات کریں جو یار. میں بھی کہہ رہی تھی. آپ اسٹک کریں. اگر آپ نے فیس نے دی ہیں 6-7 نام دیے اس نے، 10 دیے نام اس نے، 12 دے دے گا. آپ اسٹک کریں، کھلائیں. اگر آپ نے غصہ ہی نکالنا ہے اور آپ نے بلیم اپنے سے ہٹانا ہے، اور ہم نے تو سرجری کر دی، نہیں. بابر از این ایسٹ، شاہین از این ایسٹ، نشیم از این ایسٹ، حارث از این ایسٹ، باقی ایسٹ 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 ایسٹ. ملک نے ٹھیک کہا یار، ان کی مانیٹرنگ کر کے ان کو واپس فرسٹ کلاس میں دیکھیں گے یار، یہ تمہیں 12 میچ کھیلنے، 12 اور بھی کھیلنے، جتنے 25-26 میچ ہیں. ہم مانیٹرنگ کریں گے تمہارے سنگل کتنے، ڈاٹ بالز کتنے، ساری مانیٹرنگ کرنے کے بعد ہم ڈیٹا گٹا کر کے ہم 5 منٹ اور 6 منٹ سے بٹھا کے ہم دیکھیں گے یار یہ تمہارا پرچہ ٹھیک ہے، سوال جواب ٹھیک لکھیں، تمہارا رن بال ٹھیک ہے، تمہارا یہ ٹھیک ہے، آ جاؤ. بٹ وی ناٹ گونا ڈسکارڈ یو with the monitoring. But again, اب غصہ نکالنا، بلیم اتارنا اپنے سے، بچوں پہ ڈالنا، بابر پہ ڈالنا، اس پہ ڈالنا. I feel for بابر now, honestly. ٹھیک ہے وہ ایک اپنا ایوالو نہیں کر سکا 8 سال میں، جسے مجھے اس سے شکایت ہے، گلا ہے مجھے اس سے. یار ایوالو کرنا ہے یار. دن گزر گئے تو دن بدل گیا تو نہیں بدلا.
विराट कोहली बदल गया, उसे स्वीप शॉट उसमें खेली नहीं आती थी, खेली ना उसने, उसे कट मारना नहीं आती, आपने देखा, नोट किया, जो बंदा कट पुल ना मार सके, वो 14,000 वो कर जाए रन, ये कभी सुना है? उसमें एक बाउंसर हुआ है, 3 किए हैं बाउंसर किसी ने, मैच हार ही गए हैं, वो करोड़ों पीछे, बात कर रहा हूं अगेन with the monitoring of the player. I think Pakistan stick to the ठीक आप reason stick to the Aqib Javed जैसा भी है, stick to him. He should not resign. He should not run away from the situation. Stick to it. Azhar is good. Azhar को authority दे, मलिक कह रहा है, ये भी authority मांग रहा है, अजहर भी मांग रहा है, implementation of plan मांग रहा है, दे दे. अगर ये करना है और आज 7-8 लड़के डेवलप करने हैं without discarding the old player, I'm all for it, but do the right thing. अच्छे ठीक है। लोग लेके आए हैं हम लोग, मेंटोर्स जो पीसीबी के सिस्टम में है वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन हम बाहर से भी लेके आए हैं लोग, और वो जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट की। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आ गए हैं यहाँ पे काम करने, नहीं, दे वर ऑल्सो अर्निंग अ लॉट मोर मनी जो उनको यहाँ पे मिल रही है। बट हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग कोई नथु खैरे लोग तो नहीं है, हम लोग मतलब छोड़ के बैठे हैं। देखें, अगर आप बकार भाई की बात करें, आप मिसबा भाई की बात करें, आप सरफराज की बात करें, आप सकलैन भाई की बात करें, ये बहुत बड़े नाम हैं। आप हमारे 50 लाख के पीछे बड़े हो, टैक्स काट के वो भी मेरा हाल 41-42 रह जाते हैं। आपको पता है कि फिजियो की सैलरी कितनी है? $13,000 है। अगर आप, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सिर्फ वो व्हाइट स्किन वाला है तो ये रोके। चले, लेकिन मैं एक सोल्यूशन की बात ठीक करता है, हूँ। हमारे पास आपका कुछ- पॉइंट बस मैं उसी समझ आ इसी गया। में खत्म हो जाएगा। सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट की बात कर ली, प्लेयरों की बात कर ली। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमें फॉरेन कोचेस चाहिए, हमें लगता है कि वो सबसे अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। व्हाई नॉट टू हैव अ फॉरेन चेयरमैन? चले, ठीक है, ऑल राइट। No. पीछे से बहुत सारी आवाजें आई हैं। एक सेकंड, वो क्रीमा तो नहीं अप्लाई कर दिया, शुरू कर दी थी। ओके, क्या आप दिखा रहे थे कुछ विजुअल्स हमें? दिखा दे जी लाइव हमें ना सही तरह याद हो तो बंदा इंज रुक के बोल तुसी कर लो फिर, चले, आप आ जाए आपसे इधर। ये बात हुई नहीं, है। मैं बात से ठीक है। कल से मैं उधर बात ठीक बैठी है। हूँ और ये इधर बैठी। ये थोड़ी चले, सबको थैंक यू कहें, वाइंड अप करें। Wind up थैंक यू फॉर करें। ज्वाइनिंग। नहीं, अब ये वाइंड अप करेंगे जी। मैं कर रहे तो ये कौन हाँ, सी बिग चलो। डील है। Thank you। देखिए, मैच का हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर मैच हुआ तो हम आपको शाम को भी मिलेंगे मैच के बाद, अगर ना हुआ तो हम आपको कल मिलेंगे। देखते रहे हमारा शो, गेम ऑन है। सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।